بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں 1.5 پارے کی تلاوت کی ہے۔ اس میں سورہ فتح 26ویں سپارے کا آخری آدھا اور 27واں سپارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ سورہ فتح سورہ واقعہ تک آج تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اس میں صحابہ کے متعلق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پاک پیغمبر ہیں، والذین معہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ موجود ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافروں پہ بہت سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں بہت نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آپ ان کو تلاش کریں گے، جب آپ دیکھیں گے رکوع سجدے میں اللہ کی رضامندگی ہر وقت تلاش کر رہے ہیں لوگ۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا۔ تو اس میں صحابہ کو یعنی اس آیت میں صحابہ کی تعریف ہے، اور 28ویں سپارے کی جو پہلے جو صورت ہے سورہ مجادلہ، اس میں بھی صحابہ کی تعریف میں اللہ شان فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تربیت فرمائی ہے، تو جو بندہ صحابہ پر اعتراض کرتا ہے در حقیقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور اعتراض کا مقصد کیا ہے؟ اعتراض آپ کر رہے ہیں تاریخ کی کتابوں کو لے کر۔ تاریخ تو کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، حالانکہ لوگوں نے تو آسمانی صحیفے تورات انجیل زبور تک تبدیل کر دی ہیں اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر۔ تاریخ تو ساری تاریخ ہے، بھری ہوئی ان چیزوں سے۔ آئے دیکھتے ہیں قرآن پاک صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ رحماء بینہم سارے آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن پاک تو کہتا ہے اولئک حزب اللہ۔ قرآن پاک صحابہ کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں، جب اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا، اب ہم ان سے اگر دشمنی پالتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بندہ صحابہ سے دشمنی کرتا ہے، میرے صحابہ سے کسی سے، تو وہ ایسے گویا کہ وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بندہ کسی بھی صحابی کے پیچھے چل پڑے تو وہ ہدایت پا لے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بات خارجی ہے، کہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں، بڑے اچھے خلیفہ گزرے ہیں، تو وہ بہتر ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ ان بزرگوں نے کہا اس سے، جو سائل سے، کہ تمہاری عقل کام کر رہی ہے کہ تم ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کیسے کر رہے ہو؟ ایک طرف صحابی رسول ہے، ایک طرف جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز جس نے صحابہ کا وقت دیکھا، اس نے نبی کے چہرے کی زیارت ہی نہیں کی۔ دونوں آپس میں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ بلکہ انہوں نے تو ایک جملہ آگے دیا، ارشاد فرمایا انہوں نے کہ عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی عبادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور ان کے جسم پہ جو گرد و غبار آئے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے۔ وہ آنکھیں کہاں سے لائے جس آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور زیارت کی ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہم لوگوں کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، شروع سے لے کر آخر تک آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی ساتھ ہیں کہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں،
جہاد کا حکم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں۔ کوئی وقت آتے ہیں مشکل تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے کے لیے جاتے ہیں، پیچھے جو ہے ان کے جو صحابہ ہیں، یہ لوگ صحابہ ہیں، ایمان لانے والے لوگ ہیں، بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسا کوئی صحابی اکا دکا کوئی ہے ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی پھر گمراہی کی طرف چلا گیا، ایسے نہیں، موت اسی چیز کے اوپر ان کی آئی ہے۔ آگے سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کی جو پہلے رکوع ہے اس میں آداب رسول ہے، آداب پیغمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اے ایمان والو آپ اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ رکھو، ایسے نہ ہو کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے اور اس میں گستاخی کا پہلو نکل آئے، ایسے ہو کہ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہارے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گستاخی اس پہلو کی وجہ سے، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ جناب ہمارے اعمال سارے ختم ہو گئے۔ تو اس لیے اپنی آواز نبی کے سامنے بالکل سامنے پست رکھو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اور ساتھ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اسی میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو فتبینوا، اس کی پہلے تفتیش کرو، وضاحت کرو، اس کو بالکل جیسی آئے فوراً اس پر عمل نہ کرو۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر پروپیگنڈا اتنا ہوتا ہے، ایک بات کوئی نکالتا ہے تو پھر آگے چلاتا ہے، کوئی بندہ تصدیق نہیں کر رہا ہوتا کہ پچھلے والے دن جو بات کی ہے وہ آیا صحیح تھی کہ نہیں تھی، بس وہ بات ایک سے ایک نکلتی جاتی ہے اور آگے بات پھیلتی جاتی ہے۔ سورہ حجرات کی جو دوسرا رکوع ہے وہ معاشرت کے متعلق ہے، عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے متعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، تم میں سے کوئی بندہ نہ تو ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق اڑائے، نہ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اڑائے، نہ کوئی ایک عورت دوسرے عورت کا مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ ایک ہے مذاق کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا، دونوں میں فرق ہے۔ تو مذاق کرنا مذاق تو فطری طبیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، لیکن ایک ہے مذاق اڑانا۔ جو مذاق اڑانے والی بات ہوتی ہے اس میں تکبر کا پہلو ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو آپ حقیر سمجھتے ہو اور آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو، اس لیے آپ اگلے بندے کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی، یہ بات تو عورتوں کی تھی کہ جہاں دو عورتیں بیٹھتی ہیں تو تیسری عورتوں کے بارے میں شروع ہوئے تھے، آج وہ ادھر گئی ہے، آج وہ ادھر گئی ہے، خواہ مخواہ کی بدگمانی کہ آج یہ ادھر جا رہی تھی یقیناً میرے اوپر کوئی تعویذ کوئی دم کروا رہی ہے۔ اور یہاں مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ جہاں دو مرد بیٹھتے ہیں تیسرے کے بارے میں کہ یہ میرے پیچھے ہی لگا ہوگا، خود اپنی طرف سے سوال و جواب شروع کر کے بدگمانی پھیلنا اس کو شروع کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، جب تک حقیقی بات نہ آ جائے، کوئی ایک بندہ خبر بھی لے کر آئے تو اس پہ بھی یقین نہ کرو، چاہے کہ کسی نے کوئی خبر دی نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو دیکھا ہے تو بس جناب آپ نے بدگمانی شروع کر دی ہے۔ آپ نے کسی کو سلام کیے، اگلے بندے نے جواب نہیں دیا آپ کو، تو آپ نے خواہ مخواہ دل میں بدگمانی شروع کر دی کہ بھئی یہ اس وجہ سے مجھ سے خفا ہے، اس وجہ سے ناراض ہے، اس وجہ سے ناراض ہے۔ 100 چیزیں آپ نے گھڑ لی ہیں اس سے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو آواز ہی نہ دی ہو سکتا ہے وہ اپنی پریشانیوں میں ہو۔ تو خواہ مخواہ کی بدگمانیاں، یہ بدگمانیاں مردوں کے لیے بھی حکم ہے تو عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ اور آج کل تو بدگمانی زیادہ بیویوں میں پائی جاتی ہے کہ خاوندوں کے متعلق بدگمانی ہے کہ وہ خاوند سارا دن کا تھکا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اپنے پریشان ہو کے وہ اپنے بیڈ پہ کہیں لیٹا ہو گھر میں سوچ رہا ہو، تو بیوی سوچتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے گھر میں آ کر جو ہے یقیناً کوئی دوسری بیوی کے چکر میں ہے، اسی بارے میں سوچ رہا ہے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو آپ لوگ غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا
फ़करिहतुम, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? ये तुम में से कोई बंदा भी नहीं चाहता। तो गीबत करना ऐसा है कि जैसे तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। तो आप इसकी वजाहत देख लें कि गीबत कहते कैसे हैं। गीबत यह है कि ज़िक्र आखा का, आप अपने भाई का तस्करा उसकी अदम मौजूदगी में ऐसे करें कि उसको नागवार गुजरे, कि मेरे पीठ पीछे बात करे। सहाबा ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के पाक पैगम्बर, अगर हम वो बात जो कर रहे हैं वो उसमें वाकई मौजूद हो तो फिर? अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि अगर वो बात वाकई उसमें मौजूद है तभी तो गीबत है, अगर वो वाकई मौजूद नहीं है और तुम बात कर रहे हो वो तो बहतान है, वो अलग गुनाह है। तो हम लोग अपने आप को तसल्ली देते हैं कि जी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो वाकई उसमें मौजूद है। भाई वाकई मौजूद है तभी तो गीबत है, अल्लाह मना कर रहे हैं इससे। और इसी रकू के अंदर अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ए ईमान वालो, ये पूरे लोगों को मुखातब अल्लाह कर रहे हैं। ये तुम्हारे जो कबीले हैं, ज़बान है, ये चीज़ें हैं, ये तो वैसे ही अल्लाह जल्ल शानु तुम्हारे एक माँ बाप से तुम्हें पैदा किया है। ये तारुफ़ के लिए कोई कबीला है, कोई किस कौम से हो गया, कोई किस कौम से है, कोई अरब से है, कोई अजम से, कोई कहाँ से। ये तारुफ़ के लिए, ज़बान के लिहाज से, रंगत के लिहाज से, कौमियत के लिहाज से किसी को कुछ फजीलत नहीं है। फजीलत अगर किसी को हासिल है तो इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ज़्यादा मुत्तकी है, ज़्यादा परहेज़गार है, वो अल्लाह के यहाँ मकाम है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप देखें कि ज़बान उनकी साफ़ सुथरी नहीं है। जिस तरह अरब जो है फसीह है, फसीहुल बयान है, उसकी ज़बान बिल्कुल फसाहत है, बलागत है। और बल्कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में अल्फाज का तलफ़ुज़ भी ज़बान में सही नहीं आता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुअज़्ज़िन बनाया, इमाम बनाया, उसको मुअज़्ज़िन बनाया। और कल क़यामत में जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे उनकी ऊँट को मुहार पकड़ के गोया कि आगे ही दाखिल हो गए, जन्नत में पहले जा रहे होंगे उनसे। तो ये देखें कि हालांकि वो हबशत के हैं, रंगत भी काली है, खूबसूरत भी नहीं, आवाज़ भी कोई साफ़ सुथरी नहीं, लेकिन सबसे आगे वो खड़े हैं। अब तो इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त वाला है वो मुत्तकी और परहेज़गार है। सूरह काफ है, सूरह काफ, इसमें आगे जितनी भी सूरतें आ रही हैं आगे 2-3 सिपारों में, इसमें ज़्यादातर क़यामत के हालात हैं। एक दो का कोई और मसाइल ज़िक्र होंगे, लेकिन ज़्यादातर अल्लाह जल्ल शानु क़यामत के खौफनाक हालात, उसके वाक़यात, उसी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। और बार बार कसमें खा कर लोग इंसान को इस बात का बताएँगे कि वज़्ज़ारियात ज़र्वा वत्तूर व किताब मस्तूर वन नज्म इज़ा हवा। तो वो कसम खा के कह रहे हैं कि अल्लाह जल्ल शानु कि भाई क़यामत जो है ये आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सूरह काफ के अंदर भी क़यामत वही का तज़किरा है। और इसी में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं उससे, इंसान की जो शहरग है, जो वो उससे भी ज़्यादा मैं इंसान के करीब हूँ, इसके दिल के हालात जानता हूँ। और इसी के दूसरे रकू में, तीसरे रकू में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद। ये जुमला बहुत, यानी अरब लोग जानते हैं कि फसाहत और बलागत के आलम मेयार में कल क़यामत में अल्लाह जल्ल शानु जहन्नम से मुखातब करके कहेंगे जहन्नम को कि यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत। काफिर जब सारे चले जाएंगे तो अल्लाह जल्ल शानु फरमाएंगे तुम्हारा पेट भर गया है, यानी कोई और गुंजाइश है आपके अंदर या पूरी हो गई हो। तो अल्लाह आगे से जहन्नम ही कहेगा अलिम व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, है कोई और बंदा, ले आओ मेरे अंदर। ये नहीं मतलब अभी तक वो भूख बरकरार है कि अगर कोई और भी आना चाहे तो आ सकता है, जगह है उसकी। आगे सूरह ज़ारियात, सूरह तूर, इसमें अल्लाह जल्ल शानु वही क़यामत के मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं। सूरह नजम में भी ये चीज़ है। और सूरह नजम की जो पहले रकू है, इसमें वो हालात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को अपनी असली शक्ल में देखा है, तो उसका जिक्र है। सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसका जिक्र है इसमें। और इसी सूरह नजम में जिक्र है कि वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान जो खुद कोशिश करेगा वही चीज़ उसको मिलेगी। खुद कोशिश नहीं की वो उसके नाम आमाल में नहीं आएगी। एक तो यह है कि मुर्दा चला गया है, दुनिया से रुखसत हो गया है, आप उसके लिए इसाले सवाब करते हैं, वो है उसको। लेकिन एक बंदा इस आसरे पे रहे कि जी मेरा बाप जो है वो नेक परहेज़गार है, मेरा भाई नेक परहेज़गार है, मेरा बेटा नेक परहेज़गार है, तो भाई
اگر وہ نیک ہے تو وہ اپنے لیے، والد اگر نیک ہے وہ اپنے لیے، والد کی وجہ سے بیٹے کی خلاصی نہیں ہوگی، یہ بھائی کی وجہ سے ہر بندے نے اپنے قبر میں جانا ہے، ہر بندے کا نامہ اعمال اپنا ہے، تو ہر بندے کو اپنی نیکی خود کرنی ہے۔ سورہ قمر میں اللہ جل شانہ قسم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو شق قمر کا جو واقعہ ہے، معجزہ ہے، اس کا ذکر ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ قرب قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جو انگلی سے اشارہ کیا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس کا ذکر ہے، اور قرب قیامت کا بھی ذکر ہے۔ پہلی کتابوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ بھئی قیامت کے قریب میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے، اور وہ کفار نے مانگا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کر دیا اس میں۔ اور سورہ قمر کے اندر اللہ جل شانہ بار بار فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں تو اجمی ہوں، میں تو پٹھان ہوں، میں تو پنجابی ہوں، مجھے تو فلاں زبان والا ہوں، میں تو عربی نہیں جانتا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کر دی قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ جو بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں آئے اور نصیحت حاصل کرے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آگے سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان میں اللہ جل شانہ اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور انعامات کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ اس اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی سورہ رحمان میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں اگر ہمت ہو تو آسمان اور زمین کے کنارے سے نکل کے دکھا دو۔ یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے یوں بند کیے ہوئے پہ، اللہ فرماتے ذرا نکل کے دکھاؤ۔ یہاں سے اگر تم نکلو گے تو طاقت اور پاور کے ساتھ یہاں سے تم نکل سکتی نہیں ہو۔ لا تنفذون الا بسلطان، طاقت آپ میں ہے نہیں، لہٰذا اسی خول کے اندر آپ لوگ بند رہو گے، اسی جگہ کے اندر۔ اور اسی سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو کسی وقت اس کو گناہ کرتے ہوئے خوف آ گیا کہ اللہ جل شانہ کے سامنے میں اس کا کیا جواب دوں گا، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت میں 2 جنتیں دیں گے، ایک نہیں بلکہ 2 ہوں گی اس کے پاس۔ اور اسی دونوں جنتوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سورہ رحمان میں ان دونوں جنتوں کی ہے کہ دونوں جنتوں میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، کون کون سی خوبیاں ہوں گی۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ جل شانہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اس میں اللہ جل شانہ جو اصحاب المیمنہ السابقون الاولون، جو نیکی میں انتہائی اعلیٰ بڑھنے والے ہیں، انبیاء کی جماعت، صحابہ کی جماعت، اللہ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین، جو صحابہ جیسے اعمال لے کر آئے، تو امت کے جو پہلا طبقہ اولین جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، صحابہ یا صحابہ نے جن کی آگے تربیت کی، تابعین یا تبع تابعین، سلۃ من الاولین، شروع کے اندر تو بہت سے لوگ وہ پہلے نمبر گریڈ لیں گے، اور وقلیل من الاخرین، امت کے جو باہر کا طبقہ ہے، بعد والا آنے والا، اس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو پہلے گریڈ میں آئیں گے، اس کو وہاں اللہ تعالیٰ ان کے انعامات دیں گے۔ اور دوسرا جو ہے اصحاب الیمین کا ہے، دوسرے نمبر پہ اصحاب الیمین وہ ہیں جن کے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور جنتی ہوں گے، لیکن یہ ان سے درجے میں تھوڑے کم ہوں گے، اور دونوں کو اللہ جل شانہ جو نعمتیں دیں گے سورہ واقعہ کے پہلے رکوع میں ان جنتوں کے، ان نعمتوں کی اللہ جل شانہ نے بہت تفصیل سے کی ہے۔ بندہ یہ رکوع پڑھتا ہے تو بندے کو جنت کا وہ مزہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے اس تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، کہ اللہ جل شانہ جو بندہ بائیں ہاتھ میں جن کو عمل نامہ ملے گا تو وہ پھر وہ گرم پانی میں ہوں گے، ان کو وہ جہنم کی جو ساری کیفیت ہے وہ اللہ جل شانہ نے ذکر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جنت والے اصحاب الیمین میں بنائے، اللہ جل شانہ میں اصحاب الشمال سے بچائے۔